الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 15 جنوری 2021 خطاب جمعہ جو لائیو ہمارا بیان ہوتا ہے بھارت کے انڈیا کے وقت کے اعتبار سے رات 9 بجے، الحمدللہ آپ لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگ جو دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی کافی محنت کر رہے ہیں اور ہمیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے پیغام کو امت تک، دنیا تک، برادران وطن تک اور اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک ذمہ داری ہے۔ اور گزشتہ ہفتے بڑے اہم عنوان پر ہم نے بات کی تھی کہ دل جو انسان کے جسم میں سب سے قیمتی حصہ ہے، پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ اگر سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو گیا، اس میں بگاڑ آ گیا تو پھر پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ جن حضرات نے پچھلے ہفتے نہیں دیکھا ہے کیونکہ تھوڑا سا انٹرنیٹ کا پرابلم تھا، لیکن دوبارہ ہم نے اس کو سنیچر کو اپلوڈ کیا تھا، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سنیچر کو پھر وہ بیان آیا تھا۔ آج ہم نے ایک بہت ہی اہم عنوان کو چنا ہے، اور آپ نے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر دیکھا ہوگا کہ آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے کہ میاں بیوی، شوہر بیوی، خاوند بیوی گھر کو جنت کیسے بنائیں۔ جی ہاں، ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس رب کو ہم مانتے ہیں، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، اس قرآن نے، اور اس نبی کو جس کو ہم مانتے ہیں، اس نبی نے ایسی تعلیمات، ایسا سسٹم عملی طور پر ہم کو بتایا ہے، پریکٹیکلی طور پر ہم کو بتایا ہے کہ اگر ہم اس نبی کی زندگی کو، اس کی تعلیمات کو سمجھ لیں، اور صرف نہ سمجھے ہی نہ بلکہ عمل کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی ہم اپنے گھر میں جنت کا مزہ لے سکتے ہیں، خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میاں بیوی، ظاہر بات ہے کہ ماں باپ کے حقوق ہے، بھائی بہنوں کے حقوق ہے، اس پر بھی میں تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن آج سب سے پہلے میں نے عنوان چھڑا ہے کہ میاں بیوی گھر کو جنت کیسے بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ ہر گھر کی بنیاد میاں اور بیوی ہے۔ بلکہ ایک بہت ہی اہم بیان میں سن رہا تھا، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا میری نگاہوں کے سامنے آیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، سب سے اہم رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے۔ اب تھوڑا سا مولانا خود کہتے ہیں اپنے اسٹائل میں کہ یہ بات تھوڑی ہمارے سماج کو ہضم نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کو کیسے ہضم ہوگی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، سب سے مقدس رشتہ
ماں باپ کا ہے، لیکن سب سے اہم اور بنیادی رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ اللہ نے جو سب سے پہلے رشتہ پیدا کیا وہ ایز اے ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ نہیں پہلے پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ کا رشتہ پہلے پیدا نہیں ہوا، ایز اے میاں بیوی۔ آدم کو خاوند بنایا اور حوا کو بیوی بنایا، پھر انہی کو ماں باپ بنایا۔ اب پہلے خاوند اور بیوی کا رشتہ آدم اور حوا کی شکل میں سامنے آیا، پھر اسی رشتے سے ماں باپ بنے، دادا دادی بنے، نانا نانی بنے، خالہ خالو بنے، پھر انہی کو ساس اور سسر بنایا۔ تو سارے رشتے خاوند اور بیوی سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ آگے یہی دو رشتے روپ بدلتے ہیں، خاوند اور بیوی کا رشتہ۔ جی ہاں، تو سب سے بنیادی، سب سے اہم رشتہ، سب سے بڑا یہی رشتہ ہے، اور سب سے پہلا رشتہ بھی یہی ہے، اور سب سے آخری رشتہ بھی یہی ہے۔ پہلا رشتہ خاوند اور بیوی سے آدم اور حوا کی شکل میں شروع ہوا، اور اگر ہم غور کریں ہماری اپنی زندگی پر تو آخری میں بھی یہی رشتہ رہ جاتا ہے۔ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے، ہر خاندان کی کہانی، آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آخر میں سب الگ ہو جاتے ہیں۔ آخر میں کون بچتا ہے؟ یہی بڈھا بڈھی، میاں اور بیوی۔ بچوں پہ کروڑوں روپے خرچ کیا، آسٹریلیا میں پڑھایا، لندن میں پڑھایا، انگلینڈ میں پڑھایا، نہ جانے کیا کیا کروایا، لیکن آخر میں جب ہم تلاش کرتے ہیں تو سارے بچے الگ۔ ایک بچہ کہاں ہے تو بولے فارن میں ہے، مکہ میں، ایک کہاں ہے تو بولے آسٹریلیا میں، ایک کہاں ہے تو بولے انگلینڈ میں، ایک کہاں ہے تو بولے پونا میں، کہاں ہے تو ممبئی میں ہے۔ سارے رشتے سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن آخر میں بھی یہی رشتہ بچتا ہے بڈھا بڈھی کا، جو ایک دوسرے کا اخیر میں بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہاں، ماں باپ بازو میں۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گاؤں میں، ایک ہی گلی میں، یا ایک ہی بلڈنگ میں پانچ بھائی رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور میاں بیوی جو بوڑھے ہو گئے ہیں، ماں باپ جو بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ بنگلے کے کسی ایک روم میں پڑے ہیں یا گلی کے کسی ایک روم میں پڑے ہیں، اور پانچ بہوؤں کو اور پانچ بیٹوں کو توفیق بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کو ڈھانک کر دیکھے۔ تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا رشتہ بھی خاوند اور بیوی کا، اور سب سے اخیر میں بھی یہی رہ جاتے ہیں۔ بلکہ بڑی پیاری بات حضرت مولانا نے یہ بھی کہی ہے کہ جنت میں بھی ہر مرد ہر عورت اپنے جوڑوں کے ساتھ ہوں گے۔ جنت میں بھی ہر مرد اور عورت اپنے جوڑوں کے ساتھ ہوگے، وہاں جوائنٹ فیملی نہیں ہوگی، وہاں ہمارے ابو اور ہماری اماں ان کے محل میں رہیں گے۔ جی ہاں، سب بھائی بہن، سب رشتہ دار اپنے اپنے محل میں ہو گئے۔ مولانا کہتے ہیں کہ جنت میں بھی اللہ نے خاوند اور بیوی کا رشتہ رکھا ہے، لیکن بعض عورتیں ایسی نادان ہوتی ہے، ایسی نا سمجھ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے چکر میں شوہر کو دور کر دیتی ہے، اگنور کر دیتی ہے۔ بعض خاوند، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے چکر میں اپنی بھائی بہنوں کو سن کر بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی خاندانوں کی کہانیاں ہیں، اس لیے آج میں نے اس موضوع کو چنا۔ جی ہاں، آج بڑے اچھے بیان ہوتے ہیں، روزے پر، نماز پر، صدقے پر، خیرات پر، حج پر، بہت پیارے بیان ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس سے اسلامی معاشرہ بنتا ہے اس پر بات نہیں ہوتی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ روزے اور نماز سے نہیں بنتا ہے، اسلامی سماج روزے اور نماز سے نہیں بنتا ہے، بلکہ اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ آج ایمان و اعمال پر بڑی پیاری باتیں ہوتی، بڑی پیاری تقریر ہوتی ہے، مگر گھر میں کیسے رہا جائے، میاں بیوی کیسے زندگی گزارے، گھر کیسے جنت بنے گا، ازدواجی زندگی پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بتائی ہے کہ میاں بیوی کیسے زندگی گزارے، آپ نے کیسی بتائی ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خاوند کو بیوی کو محبت کیسے کیا جائے، دونوں ایک دوسرے سے کیسی محبت کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تعلیمات پریکٹیکلی طور پر امت کے سامنے رکھی ہے۔
مگر افسوس کہ ہم ان پہلوؤں پر بات نہیں کرتے. جمعہ میں بھی ہم لوگ بات نہیں کرتے. اور مولانا سجاد نعمانی کا ایک میں بیان سن رہا تھا تو مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں کہ اگر کسی عالم نے ہمارا حال بڑا برا ہو گیا ہے، اگر کسی عالم نے مولانا کہتے ہیں کہ جمعہ کے بیان میں اگر ان تمام پہلوؤں پر، ازدواجی زندگی پر بات کر لیا، بہت اچھی بات کیا، بڑا اچھا بیان کیا، تو ہم میں کچھ پاگل ایسے بھی ہے، ان کا علاج کہاں کیا جائے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم میں کچھ پاگل ایسے بھی ہے کہ اتنا اچھا بیان ازدواجی زندگی پر ہوا، معاشرتی زندگی پر ہوا، نبی کے اخلاق پر ہوا، بہت پیارا بیان مولانا نے کیے، لیکن فوراً ہم میں سے کچھ لوگ ایسے جو کہیں گے ان کا سال نہیں لگا ہے. ایکچول میں ان کا سال نہیں لگا ہے، ان کا سال لگواؤ. جی ہاں، تو اس لیے آج ہم نے جمعہ کے لائیو بیان کو چنا ہے کہ میاں بیوی گھر کو جنت کیسے بنائیں. دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے ایسی زندگی سکھائی ہے، بتائی ہے کہ ہم دنیا میں بھی جنت کا مزہ لوٹ سکتے ہیں، اپنے گھر کو سکون کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، برکت کا ذریعہ، محبت کا ذریعہ، پیار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہم ان تعلیمات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جبکہ قرآن پاک نے بڑے پیارے انداز میں ہم سب کے پالنہار نے، ہم سب کے رب نے اسی رشتے کو اہمیت دیتے ہوئے کہا. دیکھو خطبہ نکاح جب ہم پڑھتے ہیں تو خطبہ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. خطبہ نکاح میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اللہ کہتا ہے اے تمام انسانوں ڈرو تمہارے اس پروردگار سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا. جی ہاں، آدم و حوا کے ہم سب اولاد ہیں، اور وہی خاوند اور بیوی کا رشتہ پوری دنیا میں نسل انسانی کے وجود کا ذریعہ بنا. انسانی نسل کو پھیلانے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے وہی خاوند اور بیوی کے رشتے کو بنایا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رشتوں میں سب سے زیادہ اہمیت بھی دی ہے کہ خاوند اور بیوی کا رشتہ صحیح رہے، کیونکہ اگر یہ رشتہ صحیح رہے گا تو نسل انسانی کا وجود جو عمل میں آئے گا اس میں بھی صلاح ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی بھلائی ہوگی. اس لیے اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں یہ بھی فرمایا، میاں بیوی سب سے یہ کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور مردوں سے کہا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. جی ہاں، بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے ان الفاظوں میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی کہہ رہے تھے کہ لوگوں اپنی بیویوں کا خیال کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا. جی ہاں، پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اور کتنی پیاری حدیث اس وقت نگاہوں کے سامنے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کیا کہا. سنو سنو نمازیوں، حاجیوں، صدقہ خیرات دینے والوں، لمبی لمبی بالکل سنت رسول رکھنے والوں، دیکھو ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے اچھا نمازی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات دینے والا ہے. سب سے اچھا انسان وہ ہے جس نے حج اپنی زندگی میں 5 بار 10 بار کر لیا ہو، 50 بار عمرے کر لیا ہو. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو صدقہ اور خیرات بہت زیادہ دیتا ہو. سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی داڑھی بڑی لمبی چوڑی ہو. بالکل اچھا انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نمازی اچھا انسان ہے، کوئی شک نہیں. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں اور بیوی کے رشتے کو کتنی اہمیت دی ہے، اور عورتوں کے تعلق سے محبت اور پیار کا سلوک کرنے کے لیے کتنا عظیم پیغام دیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے کہا کہ سنو خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بیسٹ انسان، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. اور پھر نبی پاک نے کیا کہا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور تم میں سب سے اچھا میں ہوں اپنے گھر بار والوں کے لیے.
یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف کر دیا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں تم سب میں، اور نبی نے تمام انسانوں کو پیغام دے دیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تو میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ آج یہ حدیث ذہن میں آئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جناب ہم اتنے اچھے ہیں کہ پوری دنیا ہماری تعریف کرتی ہے، پورا محلہ ہماری تعریف کرتا ہے، بڑا اچھا آدمی، بڑا گڈ آدمی ہے، ایک دم اخلاق بڑے اچھے ہیں، سلام بہت سب سے پہلے سلام کرتا ہے اور سب سے مسکرا کر ملتا ہے، سب سے بڑا ہنس کر ملتا ہے، بڑا ملنسار ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب انکوائری کرو تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ نالائق گھر میں یہی ہے، بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ بدتر سلوک اس کا ہے۔ نمازی تو ہے لیکن بیوی پر سب سے زیادہ ظلم یہ کرتا ہے، جی ہاں، بیوی کو سب سے زیادہ تنگ اور پریشان یہ کرتا ہے۔ میرے بھائی، بیویوں سے اچھے سلوک کے ساتھ، ابھی دیکھو مرد ناراض نہ ہو جانا، ورنہ مرد بولیں گے یار یہ صرف بیویوں کی بات کر رہے ہیں، ان کو کیا معلوم، مفتی صاحب کو ہو سکتا ہے ان کی بیوی بہت اچھی ہوں گی، ان کو کیا معلوم کہ ہماری بیویاں کتنے نالائق ہیں، کتنے خبیث اور کتنی کمین ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آؤ میں بات کروں گا، لیکن آؤ میں بات کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے رہنے کا انداز بھی بتایا ہے، ان کے ساتھ محبت کا انداز بھی بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے، سن لو، اللہ والے کہتے ہیں اپنے بیانات میں کئی اللہ والوں کے بیانات کو جب سنتا ہوں تو ان کی باتوں میں یہ ساری باتیں سامنے آتی ہے کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ صرف پیسے دینا ہی صدقہ نہیں ہے، کسی کو کھلا دینا ہی صدقہ نہیں ہے، کسی کو کپڑے پہنا دینا یا سردیوں میں کمبل اور سوٹر دے دینا ہی صدقہ نہیں ہے، کسی کی مدد کر دینا ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے خلاصوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ بیوی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ لیکن ہم سے یہی نہیں ہوتا ہے، جی ہاں، بلکہ میں نے ایک مرتبہ یہی بات کی تھی، ایسا ہی بیان کیا تھا، تو باقاعدہ ایک بیان کے بعد میں ایک شخص ملا، کہا کہ مولانا زیادہ اگر اس سے مسکرا کے ملے نا، زیادہ اچھے سے ملے تو مات جاتی ہو، سر پہ بیٹھ جاتی ہے، زیادہ اچھے اخلاق سے رہے ہو۔ اللہ کے بندو، میرے آقا کی زندگی میں بیان کر رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیوی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے کہا کہ جب گھر جاؤ تو مسکرا کر پہلے سلام کرو، سلامتی کی دعا دو، اور بیوی کو دیکھ کر مسکراؤ۔ اور پھر سنو کتنی پیاری بات کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث، بڑے پیارے الفاظ نبی کے آئے ہیں کہ بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو حدیث کے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ کیا پیاری بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے بہت سارے جھگڑے اگر ہم صرف اسی سنت پر عمل کر لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، مگر یہ بھی ایک دم منہ پھلا کر جاتا، وہ بھی ایک دم بیٹھے رہتی ٹینشن میں کہ جیسی آئیں گا تو ساری کتھا اس کو سناؤں گی، وہ بھی یہ دیکھتی نہیں کہ بیچارہ تھک کر آیا، 8 گھنٹے ڈیوٹی کر آیا، 10 گھنٹے تھک کر آیا، تو اب میرے شوہر سے میں بالکل سارے غم کو سائیڈ میں رکھ کر، اگر کوئی گھر میں انبن بھی ہو گئی ہے تو اس کو سائیڈ میں رکھ کر میں اپنے شوہر کو پہلے اچھے سے اس کا ویلکم کروں، اس کا سواگت کروں، اس کو پانی دوں، اس سے محبت کی بات کروں، تو وہ بھی بیٹھے رہتی کہ تمہاری ماں نے جو کچھ کیا آتے سے ہی میں بیان کروں گی، تمہاری بہنوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ آتے سے بیان کروں گی۔ اب وہ بیچارہ تھک تکا کر آ رہا ہے، بڑا پریشان ہے، گھر میں سکون چاہتا ہے، وہ آیا کہ اس نے اس کی کتھا شروع کر دی، جی ہاں، اور یہ بھی آتا ہے تو جناب ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیر آیا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں، باقاعدہ ڈیرنگ سے میں اپنے بیانوں میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض لوگ تو بڑی ڈیرنگ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب گھر میں اپنی بہت خطرناک بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں، جب میں جاتا ہوں نا گھر میں، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی چونچا کر دے، تو میں کبھی بیان میں ہنستے کہتا ہوں، ہاں بھائی تو جاتا تو گھر والے سارے پریشان رہتے کہ آ رہا آتنکوادی آ رہا ہے، آئے گا کیا ظلم ڈھائیں گا، کیا چلائیں گا، کیا گالی بکے گا، کیا کرے گا معلوم نہیں، یہ ایسا لگتا ہے جیسے سانپ گھس گیا ہے تیرے آنے سے۔ ارے میرے بھائی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیارے اسلام نے، پیارے نبی نے ایسی پیاری تعلیمات دی ہے کہ دونوں
ایسے رہو، بلکہ میں کبھی کبھی ہنستے کہتا ہوں کہ دونوں ایسے رہو کہ دونوں میں محبت ایسی قائم ہو جائے کہ اگر 1 بجے 2 بجے آپ کے گھر پہنچنے کا ٹائم ہے، 2 بجے آپ کے گھر پہنچنے کا ٹائم ہے اور 2:02 بھی ہو جائے تو ادھر سے مس کال آ جائے، کہاں ہیں ابھی تک؟ ایسی محبت ہو۔ جی ہاں، آپ 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو بیوی بے چین ہو جائے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ ایسے اخلاق بناؤ کہ وہ آپ کا انتظار کر رہی ہو کہ اب میرے شوہر آئے گے، وہ سارے غم آپ کو دیکھ کر بھول جائے، ایسے اخلاق ہو۔ لیکن ہم لوگوں نے اخلاق ایسے بگاڑے ہیں کہ اگر 2 بجے گھر کا ٹائم ہے پہنچنے کا یا آفس سے 5 بجے گھر پہنچنے کا ہے تو بیوی پریشان رہتی ہے اگر 4:30 بج گئے کہ 5 بجے آنے والا ہے، کیا آفت لائے گا، کیا مصیبت لائے گا، معلوم نہیں۔ تو بیوی تمہارے جانے سے پریشان، بیوی تمہارے نکلنے سے خوش۔ اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں کہ گھروں میں نے ایک تجزیہ کیا ہے، اور میں مطالعہ کرتا ہوں اور میرے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو، پڑھو، بڑے بڑے علماء کے بیانات کو سنو، بہت کچھ ذہن میں آئے گا، امت تک پہنچاؤ۔ اللہ نے آپ کو عالم بنایا ہے، امام بنایا ہے، خطیب بنایا ہے، جمعے میں گھسے پٹے بیان مت کرو، بلکہ امت کے سامنے کچھ ایسے پیغام رکھو کہ جس سے زندگیاں سنور جائے۔ آؤ کہ میاں بیوی گھر کو کیسے جنت بنائیں، تو میں نے جب تمام چیزیں دیکھا تو اس میں ایک چیز خاص طور سے ملتی ہے کہ گھروں میں جتنا فساد ہے، جتنے جھگڑے ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ملتی ہے چلا کر بولنا۔ جی ہاں، شاید کسی اور سے نہیں بلکہ ہم لوگوں نے گھروں میں چلا کر بولنے کی عادت بنا لی۔ حالانکہ جو چیز ہم بالکل آہستہ سے بھی بول سکتے تھے، آرام سے بھی بول سکتے تھے، نرمی سے بھی بول سکتے تھے، بس ہم چلا کر بول رہے ہیں۔ جو چیز دھیرے سے کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہم چلا کر کہہ رہے ہیں۔ تو علماء نے کہا ہے کہ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، پیارے آقا کی تعلیمات کو سامنے رکھتے کہ آہستہ بات کی عادت ڈالو۔ چیخنے اور چلانے سے فساد اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ بیوی نے چلا کر کہا، بیٹی نے باپ سے چلا کر کہا، اب شوہر نے چلا کر کہا، تو جناب بس سب چیخ کر چلا کر بات کر رہے ہیں، کوئی کسی کا احترام نہیں کر رہا ہے۔ جو چیزیں آہستہ سے بولی جا سکتی تھی، پیار محبت نرمی سے بولی جا سکتی تھی، مگر ہماری عادت پڑ گئی چیخ کر چلانے کی۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، کہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ قرآن نے حکم دیا اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو۔ اور قرآن نے پھر پیارے رب نے یہ بھی کہا کہ ان جو چیختے ہیں چلاتے ہیں، ہمیشہ گھروں میں بھی چیختے ہیں چلاتے ہیں، چیختے چلا کر بات کرتے ہیں، تو قرآن نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ آوازوں میں سب سے بری آواز جو آوازیں ہوتی ہیں نا، تو قرآن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے نا۔ گدھا دھیرے پست آواز میں نہیں بولتا، گدھا جب بھی منہ کھولتا ہے ڈھینچو ڈھینچو تو ایک دم چلا کر ہی بولتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ گدھوں کی طرح چلاؤ مت، اور قرآن نے چیخنے چلا کر بات کرنے والوں کو کہا کہ گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہوتی ہے۔ اور گدھے کی مثال اللہ نے اس لیے دیا کہ گدھے کی آواز چیخنے اور چلانے کی ہوتی ہے، اور سب سے کری، سب سے ناپسند آواز وہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اللہ والے کہتے ہیں کہ گھر جو ہے نا وہ ڈالر سے نہیں چلتے، گھر ریال سے نہیں چلتے، گھر UK اور انگلینڈ کے پیسوں کی برسات سے نہیں چلتے، گھر تو خوشیوں سے آباد ہوتے ہیں۔ اور خوشیاں کب آئے گی؟ جب ہم میاں بیوی محبت سے رہیں گے، محبت کا اظہار کریں گے۔ بلکہ اللہ والوں نے یہ بھی کہا ہے، علماء نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہوگی، گھر خوشیوں سے آباد ہوگا۔ اس لیے اللہ والوں نے یہ بھی کہا ہے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار بھی سکھایا ہے۔ ہم لوگ بیویوں سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے۔ ہاں، باہر تو محبت کا اظہار بڑا پیارے انداز میں ہوتا ہے، مائی سویٹ بیبی، ہے نا، جانو، اور وہ بھی کہتی ہے میرا شونو، میرا بیبی۔ باہر ہم بڑا محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے سکھایا ہے کہ محبت کا اظہار کرو، اظہار کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے اپنی بیوی، لیکن دوسروں سے نہیں، بیوی سے۔ ہاں، بیوی سے محبت کا اظہار کرو۔ اور دیکھو احادیث
میں نبی کی پریکٹیکل لائف ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے بھی محبت کا اظہار کیا، اور کتنے کتنے پیارے پیارے واقعات ملتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ سے محبت کا اظہار کیسے کیا معلوم آپ کو؟ جی ہاں، لاڑ کا انداز دیکھو، پیار کا انداز دیکھو، محبت کا اظہار دیکھو۔ اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کیا کرو، ان کی تعریف کر دیا کرو، کبھی ان کے جسم کی تعریف کر دو، کبھی ان کے رخسار کی تعریف کر دو، کبھی ان کے ہونٹوں کی تعریف کر دو، کبھی ان کے چہرے کی تعریف کر دو، کبھی ان کے لباس کی تعریف کر دو، کبھی ان کے بالوں کی تعریف کر دو۔ مگر کیا کرے، یہ ہم سے ہوتا نہیں، اور ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ مرد حضرات کبھی کبھی سوچتے نہیں زیادہ تعریف کروں گا تو سر پہ چڑھ جائے گی۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ محبت کا اظہار کرو۔ ایک حدیث میں واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو لبھانے کا انداز، محبت کے اظہار کرنے کا انداز کتنا پیارا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب عائشہ سے کہہ رہے ہیں، عائشہ مجھے خوشخبری سنائی گئی، مجھے خوشخبری دی گئی۔ کہا کہ کیا حضور؟ کہا کہ مجھے خوشخبری دی گئی کہ جنت میں بھی تو میری بیگم رہے گی، تو میری بیوی رہے گی، جنت میں بھی تو میری بیوی رہے گی عائشہ، یہ مجھے خوشخبری دی گئی، اللہ کی جانب سے سنایا گیا کہ تو جنت میں بھی میری بیوی رہے گی۔ پھر دیکھو کتنا پیارا انداز پیار کرنے کا۔ پھر اللہ کے حبیب کہنے لگے، عائشہ جب سے مجھے بتایا گیا کہ جنت میں بھی تو ہی میری بیوی رہے گی، تب سے مجھے مرنے کا مزہ آنے لگا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مرنے کے بعد جنت کا جو مزہ ہوگا تیرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا، تو کتنا پیارا انداز ہے، کتنا نرالا انداز ہے۔ گھر ایسے چلتے ہیں، گھر وظیفوں سے نہیں چلتے، گھر ہٹلرانہ انداز سے نہیں چلتے، گھر تانا شاہی سے نہیں چلتے۔ اور یاد رکھو کہ گھروں میں سکون ڈالر اور ریال سے نہیں آئے گا، گھروں میں سکون بہترین بنگلہ بنایا، ماربل لگایا، بہترین کچن بنایا اور گرینائٹ لگایا اور خمکمے لگایا اور پی او پی لگایا، شاندار قالین اور صوفے لگایا، اس سے گھروں میں سکون نہیں آئے گا۔ بلکہ اللہ والے کہتے ہیں کہ گھر محبتوں سے چلتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں، جی ہاں محبت کا اظہار کرے۔ بلکہ ایک اور واقعہ یاد آیا کہ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دوڑے آئے، اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ حضرت عائشہ ایک پیالے سے پانی پی رہی ہے۔ اکثر ہم یہ بیان میں سنتے ہیں حضرت عائشہ ایک پیالے سے پانی پی رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے چلا کر کہا، عائشہ تھوڑا بچا لینا، عائشہ تھوڑا بچا لینا۔ حضرت عائشہ نے پانی بچا لیا۔ اب دیکھیے پیالہ ہاتھ سے لیا اللہ کے حبیب نے، اور پھر دیکھیے محبت اور عشق کے اظہار، بیوی کو منانے کا اور لبھانے کا اظہار کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب کہہ رہے، عائشہ پانی تو ہم پئیں گے مگر اس پیالے پر تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ کیا نرالا انداز ہے میرے بھائی، یہ ہمارے آقا کی زندگی ہے، یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ اور آؤ، بہت ساری باتیں ہیں، کیا کریں، وقت بھی کافی نہیں ہوتا ہے، تو آؤ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی کو رکھ کر اللہ والوں نے اور علماء نے کہا ہے کہ گھروں میں سکون کیسے آئے گا۔ ایک دوسرے کو عزت و احترام دینے سے اور اچھے اخلاق سے گھر جنت بنے گا، گھر آباد ہوگا، گھر میں سکون آئے گا۔ میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والا مرد ہوگا تو گھر خوشیوں سے آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی تو گھر جنت کا نمونہ ہوگا، اور جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو بھی آگ لگ جائے گی، وہ دنیا میں اس کا گھر جہنم کا نمونہ ہوگا۔ سب کچھ ہوگا، بڑی فیکٹری، بڑا بنگلہ، بڑی کار، بڑا کاروبار، بڑا بزنس، بڑی نوکری، مگر میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، تو یاد رکھو گھر جہنم بن جائے گا۔ بہانے سے محبتوں کا اظہار نہ ہو تو گھر خوشیوں سے آباد نہیں ہو سکتا ہے۔ عورتیں بھی کبھی چلا کر بولتی ہے نا۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے شاکر بھائی، میں عمر شریف کا کوئی ڈرامہ دیکھ رہا تھا، پاکستان کا مشہور کامیڈین ہے عمر شریف، تو میں اس کا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ میں عورتوں سے کہہ رہا ہوں کہ میری بہنوں، میں تمہارے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری بہنوں کہ اپنی زبان کو سنبھالو، بول ہی سب کچھ ہے، بول 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 بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بول سے یہ دل ہے نا چیر جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب عمر شریف کا ڈرامہ تھا کہ عمر شریف ایک عورت کہہ رہی ہے، اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، مطلب عمر شریف سامنے کھڑے اور عورت کہہ رہی ہے، بڑی چیخ کر کہہ رہی، میں کیا کیا سنبھالوں، میں تمہیں سنبھالوں، تمہاری اولاد کو سنبھالوں، تمہارے ماں باپ کو سنبھالوں، تمہارے گھر کو سنبھالوں۔
یہ اسٹائل میں عورت کہہ رہی میں کیا کیا سنبھالوں؟ تو عمر شریف نے بڑے خاموش انداز میں دھیرے سے کہہ دیا صرف اپنی زبان سنبھال لو صرف اپنی زبان سنبھال لو، یہ سارے کے سارے خود بخود سنبھل جائے گے۔ تو میری بہنوں، میں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنی زبان کو سنبھالو، اور یاد رکھو وہ جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرے۔ آج مرد بھی کیا کرتے ہیں کہ مرد بھی جو ہے تانا دیتے ہیں، عورت کو تانا دیتے ہیں، عورت کو دبا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر عورت غریب گھر کی ہو تو پورا خاندان تانے دیتا ہے، ساس تانے دیتی ہے، سسرا تانے دیتا ہے، نندیں تانا دیتی ہے نا، اور پھر کہتے ہیں دیکھنے کو نہیں تھا، دیکھنے کو مل گیا تو مات گئی، کیا تھا تیرے ماں باپ کے پاس؟ شوہر کہتا ہے تیرے جیسی 10 لا سکتا ہوں، تو نیچ ہے، تو گھٹیا ہے، تیرا خاندان ایسا ہے، تیرے بھائی بہن ایسے ہیں، تو ہاتھ لگانے کے لائق نہیں ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تو گھٹیا ہے، تو بدچلن ہے۔ اب وہ بیچاری سنتی رہتی ہے اور اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہے۔ بعض عورتیں تو اتنی تنگ آ چکی ہے اپنے مردوں کے ایسے تانوں سے یا اپنے مردوں کے ظلم سے، اللہ کی قسم میں کھا کر کہہ رہا ہوں کہ کئی فون آتے ہیں، ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا بولنا، کہ کئی عورتیں کہتی ہیں مفتی صاحب دعا کرو۔ میں کبھی پوچھتا ہوں کیا دعا کروں بہن؟ تو کہتی ہے مفتی صاحب دعا کرو کہ میرا شوہر مر جائے تو میرے سارے پرابلم ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، میں شوہروں سے کہہ رہا ہوں، مردوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ عورتیں ہم سے فون کر کہتی ہیں مفتی صاحب میں اپنی اولاد کو بھیک مانگ کر پال لوں گی، میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر اپنی اولاد کو پال لوں گی، لیکن میرا شوہر مر جائے، بس یہ تمنا اور یہ دعا کرتی ہوں۔ تب آپ اندازہ لگائے کہ شوہر نے کتنی تکلیف دیا ہوگا۔ او میرے بھائیو، اللہ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مردوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں، عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ گھر کو جنت بنانا ہے تو اللہ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ برداشت کی صلاحیت، برداشت کی عادت آ گئی تو سارے مسئلے بھی حل ہو جائے گے۔ کیوں؟ آج مردوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مردوں کا معاملہ یہ کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر ناراض، نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا تو جناب ایسے بھی واقعات آتے کہ مارا ہاتھ توڑ ڈالا۔ جی ہاں، کبھی ایسے گھٹیا بول دیے بیوی کو کہ اس کا دل چیر دیا، اور مرد اس میں بہادری سمجھتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں بہنوں، دونوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ برداشت کرنے کی صلاحیت، اگر آپ کی جوائنٹ فیملی ہے، تمام کی تمام ساس ہو، سسرا ہو، ننند ہو، بہو ہو، دیور ہو، جیٹھانی ہو، جیٹھ ہو، اگر برداشت کرنے کی صفت اگر سب میں آ گئی اور ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت اگر آ گئی تو گھر آپ کا جنت بن جائے گا دنیا میں بھی۔ جی ہاں، سیکھو، بولو مت، خاموش رہنا سیکھو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، بیوی بھی برداشت کرے، تمام بے عزتی کو سہے، غصہ بھی آئے تو پی جائے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ذلت میں بھی، آپ کا شوہر آپ کو ذلیل کر رہا ہے، آپ کی بیوی آپ کو ذلیل کر رہی ہے، آپ کی ساس آپ کو ذلیل، آپ سہنا سیکھ جاؤ، انشاءاللہ ذلت میں بھی اللہ عزت کی زندگی دے گا۔ آج گھروں میں فساد اور جھگڑا اس لیے بھی ہے کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آئیے، وقت تھوڑا ختم ہو رہا ہے، اس لیے بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، میں کیا کہوں مجھے خود کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بہت سارے پوائنٹس رہ گئے، لیکن آئیے اب میں تھوڑی 2-3 اہم باتیں کہہ دیتا ہوں کہ آج کل میاں اور بیوی جن پر گھروں کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے، ان میں جھگڑے کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، دونوں خاموش رہنا سیکھ لیں، جھگڑے ختم ہو گئے۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی مرد ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے تو بیوی نے دیکھ لینا چاہیے کہ حضرت اس وقت ٹیمپریچر ہائی ہے تو بیوی خاموش رہے، اور کبھی کبھی بیوی اگر ہائی ٹیمپریچر ہو، بلڈ پریشر بڑھ جائے تو مرد سوچے کہ ویسے بھی جاہل ہے تو تھوڑا خاموش رہے، تو برداشت کر لے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خاموشی مرد اور عورت دونوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ پیارے آقا نے فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جی ہاں، مرد اور عورت یاد رکھیں کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہے، فالٹ سب میں ہے، کوئی فالٹ سے خالی نہیں ہے۔ اگر ایک دوسرے سے کبھی غلطی ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ آئیے آخر باتیں کہوں گا کہ اس وقت میں نے دیکھ رہا ہوں کہ اکثر جو گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ان گھروں میں جھگڑوں کا میاں بیوی میں شک پیدا کرنے کا اور ان کی زندگی کو تباہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے موبائل، بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔
مرد اور عورت میں دوریاں پیدا کرنے کا موبائل ذریعہ بن رہا ہے، اور ہم لوگ موبائل میں ایسے مست ہو گئے ہیں کہ ابھی ایک واقعہ، بڑا عجیب واقعہ آیا۔ ایک عورت ایک بیٹی کو میں سمجھا رہا تھا کہ بیٹی تم طلاق کیوں لینا چاہتی ہو؟ شوہر کی کوئی تکلیف ہے، شوہر کھلاتا نہیں، شوہر کماتا نہیں، شوہر نکٹھو ہے، شوہر کیا ہے؟ تو کہنے لگی مفتی صاحب کچھ مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن میں شوہر سے طلاق اس لیے لینا چاہتی ہوں، ابھی میری شادی ہوئی ہے، لیکن میں شوہر سے طلاق بھی اس لیے لینا چاہتی ہوں کہ یہ جب بھی گھر آتا ہے 2-2 5-5 گھنٹے تک کے موبائل میں لگا رہتا ہے، اس کو کبھی مجھ سے بات کرنے کی، محبت سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ بھی ذریعہ بن رہا ہے۔ اب حال یہ ہو گیا، یہ تو میں نے شوہر کی بات کہا، لیکن اکثر گھروں میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ میاں بیوی گھر میں ہیں لیکن دونوں اب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اور موبائل کی وجہ سے پھر شک کی سوئیاں بھی دماغ میں پیدا ہو رہی ہے۔ ہنستے ہنستے میں کہہ رہا ہوں کہ کئی مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، کبھی کبھی بیوی آئی تو شوہر ڈر کے مارے موبائل رکھتا ہے، تو بیوی کہتی لگے ہوں گے نا وہ چڑیل سے چیٹنگ میں میسج کر رہے ہوں گے نا اس کو، تو یہاں شک پیدا ہوتا ہے۔ اگر بیوی شوہر کو دیکھ کر کبھی موبائل چھپا لیتی ہے، کچھ کرتی ہے، تو شوہر کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے، اور بعض عورتوں اور مردوں میں یہ موبائل کی وجہ سے بڑے مسئلے کھڑا ہو رہے ہیں۔ میں بیویوں سے بھی کہوں گا اور مردوں سے بھی کہوں گا کہ ایک اور چیز جو میاں بیوی کے رشتوں کو طلاق تک پہنچا دیتی ہے، وہ وجہ ہے کہ بعض مرد بھی اور بعض عورتیں بھی شکی مزاج کے ہوتے ہیں، شکی مزاج کے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میاں بیوی کا رشتہ بڑا پاکیزہ ہے۔ میں بیوی سے کہوں گا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، وہ تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس پر شک نہ کرو۔ اور شوہر سے بھی یہ کہوں گا کہ جس عورت نے اپنے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اور جو عورت تمہیں بچے دے رہی ہے، جس عورت نے تمہیں بیٹے دیا، بیٹیاں دے دیا، 3-3 4-4 5-5 بچے دے دیا، مگر آج بھی تمہارا شک کی مزاج ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ بعض مرد بڑے شکی مزاج ہوتے ہیں، بلکہ ہنسی آتی ہے، ایسے بھی واقعات سامنے آتے ہیں کہ اتنے شکی مزاج کہ نوکری پر جا رہا، ٹیچر ہے، نوکری پر جا رہا ہے یا کوئی بھی کام پر جا رہا ہے تو 9 بجے نکل رہا ہے، تو یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ 9 بجے گھر سے نکل رہا ہے تو بیوی کو باہر سے تالا مار کر نکل رہا ہے، اور جب 5-6 بجے آ رہا ہے جب تالا کھول رہا ہے۔ شک، یہ شک کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، شک کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ تو اتنے شکی مزاج ہوتے ہیں، ارے میرے بھائی تیری شادی کو 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، مگر پھر بھی اتنے شکی مزاج کے بیوی گھر کے ہی کسی خاندان کی شادی میں گئی تو بس وہاں سے آنے کے بعد جھگڑا شروع۔ تو وہاں بیٹھی تھی، تو بڑی چہک رہی تھی، تو اس کے طرف دیکھ کر بڑی ہنس رہی تھی، اور اس کے طرف دیکھ کر بڑی مسکرا رہی تھی۔ ارے یار کیا پاگل پن ہے! یہ شک کی سوئیاں جو ہے یہ زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، گھر کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ وقت میرا ختم ہو گیا ہے کیونکہ 9 بجے اس کو لائیو بھی کرنا ہے، اس لیے بس آخری بات کہوں گا کہ دیکھو، بعض عورتیں بھی نادانی کرتی ہے، بعض مرد بھی نادانی کرتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، میاں بیوی سے میں کہوں گا کہ جھگڑا اگر ہو جائے تو صلح کر لو، اور میاں بیوی جب صلح کر لیتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور مردوں سے کہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے سب سے اچھا رہتا ہو، اچھا سلوک کرتا ہو۔ بیوی سے محبت کا اظہار کرو، رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اس رشتے میں اگر دراڑ آ رہی ہے، کھٹاس آ رہی ہے، شک پیدا ہو رہا ہے، تو جناب قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو جوڑنے کے لیے جھوٹ جیسا بدتر اور گھٹیا گناہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ کو میاں بیوی کا ملنا اور ان کی محبت کتنی پسند ہے۔ تو خیر روٹھو مت، ناراض مت ہو، بلکہ مردوں سے بھی میں کہوں گا کہ منانے والے بنو۔ میرے نبی نے ہمیشہ منایا ہے، اگر وقت ختم ہو گیا ورنہ میں آپ کو بتاتا، میرے نبی نے ہمیشہ منایا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ روٹھنے کا سبب تم جانو، ہم تو مصروف ہے منانے میں۔ جی ہاں، اور منانے میں جو مزہ ہے نا وہ ناراض ہونے میں نہیں ہے۔ تو میاں بیوی سے میں کہوں گا کہ ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک دوسرے کو تانے نہ دے، ایک دوسرے پر شک نہ کریں، اور اپنے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنائیں، اور اگر نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی یہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا اور سچا سکون ملے گا۔ آئیے دعا کر لیں۔
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا آج ایک بنیادی بیان ہوا ہے، گھر جنت کیسے بنے گا، گھروں میں سکون کیسے آئے گا۔ تیرے حبیب نے عملی زندگی امت کے سامنے رکھی ہے، میاں بیوی کو محبت کے طریقے سکھائے ہیں۔ میرے مولا ان بیانوں کو سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا میاں بیوی کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے، اس سے نسلیں چلتی ہے، اس سے خاندان آباد ہوتے ہیں، اس سے نسلیں آباد ہوتی ہے۔ میرے مولا ایک دوسرے سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدا بندہ جن مردوں کے ذہنوں میں، جن عورتوں کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے بارے میں شک اور شبے پیدا ہوئے ہیں، میرے مولا ان تمام مردوں اور ان تمام عورتوں کے دماغوں کو صاف فرما اور گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، گھروں کو سکون کا ذریعہ بنا دے۔ میرے مولا ہم نے دیکھا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو معصوم بچے بچیاں میاں بیوی کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی پر بڑا غلط اثر پڑتا ہے۔ میرے مولا ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدا بندہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما اور ہر قسم کی بیماری سے، وہ شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، کورونا وائرس ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، میرے مولا ہر قسم کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا بہت سارے لوگوں نے فون کر کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جس نے جو بھی دعا کے لیے کہا ہے میرے مولا تو اس کی فریاد کو قبول فرما، اس کے مسئلے کو حل فرما، حلال روزی ہم سب کو نصیب فرما اور حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔